اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ذریۃ محمد سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آج سے پہلے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا جو آج باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ایک دینی طالبہ ہونے کے حوالے سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ آج سے پہلے دینی اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ ایک عام لڑکی تھیں، ایک عام خاتون تھیں، آج ایک بہت ہی بڑا رینک اور درجہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ آج سے آپ انتہائی عظمت کی حامل ہو گئیں، اور آج اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس کہ ساری روایات اس سلسلے میں پیش کروں۔ اپنے الفاظ میں اگر یہ کہوں، جو کہ روایات ہی کا مفہوم ہے، کہ اگر آپ کسی قبرستان کے پاس سے آج کے بعد گزر بھی جائیں تو 40 روز تک وہاں پر سے مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سمندروں کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے جانور مسلسل آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور ہر قدم جو آپ اٹھائیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک عظیم ثواب کا حامل ہو جائے گا۔ سوچئے کہ جب روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد، کہ جب بچے کو مدرسہ لے جایا جاتا ہے اور استاد اس کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو خدا اس کے والدین کے تمام مثلا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو تمام عذابوں کو برطرف ان کے اوپر سے کر دیتا ہے، جو مفہوم روایت ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ وہ طالب علم جو خود مدرسے جا رہا ہو، اس کو کتنے ثواب اور فائدے اس سلسلے میں حاصل ہوں گے۔ ایک بات یہ دماغ میں ضرور یاد رہے کہ اس سلسلے میں آپ کبھی بھی، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دینی طالب علم ہوتے ہیں جو، اور دینی طالبات ہوتی ہیں، وہ عام دنیاوی طالب علموں کے مقابلے میں تھوڑا سا کچھ احساس کمتری رکھتی ہیں۔ ارے وہ تو میڈیکل کالج کے اندر پڑھتی ہے، ارے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی طالبہ ہے، وہ تو MBA مثلا کر رہی ہے اور ہم یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہرگز بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جو طالبہ خود کو حقیر سمجھے گی تو بھلا کب لوگ اس کو عزت دیں گے؟ اللہ اور اس کے جو الہی نمائندے ہیں جب آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا حقیر کیوں سمجھ رہی ہیں؟ تو اپنے آپ کو جہالت سے آپ آزادی دلوانے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، جو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی جان تیری راہ میں اس وجہ سے قربان کر دی ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائی جائے۔ تو اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو آج آپ حاصل کر رہی ہیں، اور یہ باتیں دیکھیے دینی مدرسوں میں آ کر ہی ممکن ہے۔ یہ گھروں پہ بیٹھ کے یا مختلف مجالس میں ادھر سے ادھر بے نظمی کے ساتھ پروگرامز کو اٹینڈ کر کے وہ تمام چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکتی۔ دیکھیے دینی مدرسے یہ کب سے چل رہے ہیں؟ یہ آج آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں فقط آپ کی حد تک بات نہیں، بلکہ یہ تو دار ارقم، کبھی انشاءاللہ آپ کی کچھ کلاسز آگے بڑھیں گی تو اس میں بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں جو دار ارقم سے مختلف تبلیغات کا آغاز ہوا تھا۔ تو عروج و زوال جو ہے وہ دنیا کے خواص میں سے، مدارس جتنے بھی ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی اور تنزلی کا مدار وہاں پہ پڑھنے والے ان طالب علموں پہ ہوتا ہے جو اس مدرسے کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں۔ آپ ہی اس کا نام اوپر لے کر جائیں گی اور آپ چاہیں گی تو اس کا نام کو گرا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے صرف یہ بات نہیں، بڑے بڑے علماء اور مراجع جو آپ کے سامنے مجتہدین کی ایک
پوری ایک بہار ایک نظر آتی ہے اور ایک اتنی بڑی صف جو ہے وہ نظر آتی ہے ہر زمانے میں، کہ انہی مکتبوں، ابتدائی طور پر مکتبوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر مذہبی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر درجہ اجتہاد تک پہنچے اور پھر مرجع تقلید بن گئے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے آپ ابتدائی طور پر آج ایک مکتب اور ایک ابتدائی مدرسے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تعلیم حاصل کرتی جائیں گی کرتی جائیں گی کرتی جائیں گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک بڑے علمی مقام کو حاصل کریں گی۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے پیچھے مراجع دیکھے، ان کی ابتدائی کلاسز اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ یہ سامنے جو پوری ایک آپ کو کلاس روم ایک نظر آ رہا ہے نجف کی کلاس کا، اس میں سے جو نمبر پڑے ہوں اس میں زیادہ تر افراد اچھے بڑے مجتہد ہو چکے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ آج ان کے مثلا آپ کو نام بھی بتاؤں۔ وہ جو پیچھے بلیک بورڈ کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں وہ کتنے بڑے آج ان کے اصول فقہ کی کتابیں جو ہے وہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر بھی کتنے ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے مقامات تک پہنچ چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک باقاعدہ طور پر علم دین کو حاصل کرنا ان لوگوں نے اپنا مشن اور مقصد بنایا تھا۔ اور یہی علماء اور مراجع کہ بہت ابتدا سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، دیکھیے علم دین کا بہت ابتدا سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو جائے اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے، نہیں، بچپن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اور موقع نہیں، شاید اگلی کلاس کے اندر آپ کو مختلف علماء اور مراجع کی دکھاؤں گا کہ ان بڑوں کا جو بچپن گزرا ہے اس وقت اس زمانے سے ہی تقوی، پرہیزگاری اور علم کی لائن میں آ گئے تھے، اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کیا، اور دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں سرداری کر رہے ہیں اور فتح کے جھنڈے گویا ہر جگہ پہ گاڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ طلبہ و طالبات جو کہ عام طور پر عام زندگی میں ان مدارس سے پڑھنے کے بعد ناکام بھی نظر آتے ہیں، اس کی بھی دیکھیے ایک وجہ یہ ہوتی کہ اپنی سرد مہری، وقت کو ضائع کرنا، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتے اور گردش ایام کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ہمارے بہت بڑے عالموں میں سے ہیں شیخ محسن نجفی، شیخ محسن علی نجفی، اسلام آباد میں ہوتے ہیں عام طور پر، اور پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے دینی مدارس کے سلسلے میں اور سوشل ورک کے سلسلے میں بھی۔ انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے جو ہر دفعہ میں پہلی کلاس میں تو ضرور پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں خواتین کے دینی مدرسے جب چلائے جاتے ہیں تو اس کے اندر مردوں کی نسبت زیادہ فائدہ ہوتا ہے مدرسوں کے جو مرد حضرات کے مدرسے چلانے کی نسبت۔ خواتین کی دو کمزوریاں ایسی ہیں جو دینی اعتبار سے ان کی خامیاں۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو خواتین بولتی بہت ہیں، اور تبلیغات میں دیکھیے بولنا ہی سب سے زیادہ چاہیے، تو یہ زبان جو ان کی بہت زیادہ چلتی ہے، جب دین میں چلنے لگتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے تبلیغات میں۔ اور دوسری کمزوری ان کی ہے کہ پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی، یعنی آج ان کو جو بات بتائی جائے کل پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، تو دین کے اعتبار سے یہ بڑی فائدہ مند بات ہے۔ آج ان کو تبلیغات کے لیے کوئی بات بتائی جائے، مرد حضرات میں تو جناب یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر آئے ہیں، 4-5 سال یہاں پڑھ کے گئے، پھر ایران پڑھنے گئے، پھر وہاں پہ 10 سال لگا کر آئے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان سے کہا جاتا ہے باغا صاحب آپ ممبر پہ جائیے اور کچھ فرمائیے، پھر کچھ جا کر فرماتے ہیں۔ خواتین میں فائدہ ہے کہ آج ہی بتاؤ اور آج ہی معاشرے کے اندر تبلیغ ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، اب زیادہ ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی بنے گا کہ اگر کوئی شخص دینی مدارس سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس میں بہت خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ صرف دینی مدرسے کی بات نہیں، یعنی باضابطہ طور پر علم دین کوئی تفصیلی طور پر حاصل نہ کرے، مختصر سے حاصل کر لیا، مختصر سے بھی اس طرح سے کوئی چٹتی پچٹتی باتیں ادھر ادھر سے پتہ چل گئیں، کوئی رسالے میں پڑھ لیا، کچھ آپ کے مسائل میں پڑھ لیا، کچھ 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھ رہی ہیں اس میں کوئی چیز آ گئی، کوئی کسی ڈائجسٹ کے اندر کوئی چیز پڑھ لی، کوئی اقوال زرعی کے اندر کوئی چیز پڑھ لی، کسی مجلس میں گئے وہاں کسی بھی ذاکرہ نے اپنی مرضی سے جو بات چاہے بتا دی، اس طرح سے ایک بہت ساری ایسی باتوں کا ایک انبار آپ کے پاس معلومات کی صورت میں بظاہر جمع ہو جاتا ہے جس کا دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، تفصیلات نہیں پتہ چلتی، چند ایک چیزوں کے صرف نام پتہ چل جاتے ہیں، بہت ہوا تو چند اصطلاحات سے انسان واقف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے فلاں مجلس کے اندر سنا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص باقاعدہ طور پر تفصیلی طور پر حاصل نہ کرے،
تو اس کی دنیا اور آخرت کیسی برباد ہو جاتی ہے ابھی آگے چل کر مثالوں میں واضح کروں گا، جس پہ ماشاءاللہ وہ آپ نے قدم رکھ دیا ہے کہ آپ تمام ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں گی اور تفصیلی طور پر حاصل کریں گی تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے۔ اچھا دیکھیے، جس طرح سے فقہ ہے، ہماری فقہی مسائل جو ہوتے ہیں اس کی باریکیاں یہاں پر بیان کی جائیں گی، اخلاقیات کی باریکیاں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی، اس کے علاوہ عقائد کی باریکیاں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ اور عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ مجالس کے عنوان ہوتے نہیں ہوتے عنوانات، اور اگر کوئی بیان کرنا بھی چاہے کوئی ذاکرہ تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو مجلس کا عنوان ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے کہا ہے کہ فلاں کے مصائب پڑھیے یا فلاں کے فضائل پڑھیے، جب وہ پڑھنے جاتی ہیں تو اس کے اندر کوئی بہت سی اس قسم کی باتیں آئیں تو لوگ آئندہ سے اس کو بلاتے ہی نہیں کہ بھائی ہم نے فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے تو نہیں بلایا ہے آپ کو، ہم نے آپ کو واعظ و نصیحت کے لیے تو نہیں بلایا تھا، ہم نے تو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔ تو نتیجہ ہے کہ جتنی بھی ہزاروں مجلسیں اٹینڈ کرتی جائیے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے معلومات کے اعتبار سے۔ تو آج ہم وہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں پیش کریں گے کہ واقعی جن سے بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا وضو صحیح طریقے سے انسان کیسے کرے، کیا اس کے واجبات ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کتنی آپ خواتین پریشان ہوتی ہیں سر میں تیل لگا ہو تو کیسے ہوگا، اور چہرے پر کریم لگی ہوئی ہو تو وضو کیسے ہوگا، اور فلاں چیز ہو تو کیسے ہوگا، اور جناب ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہو، پلاسٹر بندھا ہوا ہو، کوئی سنی پلاسٹ لگا ہوا ہو، کوئی ایلفی ہاتھ پر لگ گئی ہو، کتنے مسئلے مسائل اس کے اندر ہے وضو کے۔ ابھی جب آپ کی وضو کی کلاسز چلیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ مسلسل اس سلسلے میں کلاسز پہ کلاسز ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر بھی آپ کہیں گے ارے کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ جو ہمیں پہلی دفعہ پتہ چل رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے بہت سارے مدرسے نے اس طرح کی چیزیں چھوٹے چھوٹے سوال و جواب بنا کر بھی ہم نے اس کو جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا ہے اور مختلف جگہوں پہ مدرسے کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کی، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچائیں۔ تو جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور واقعی ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس کتنے زیادہ اتنے بوڑھے افراد جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، خواتین ان کے پاس آتی ہیں، پتہ چلا ساری زندگی کی پڑھی جانے والی نمازیں غلط وضو کی وجہ سے یا غلط نمازیں پڑھنے کی وجہ سے باطل ہو گئی۔ اب آدمی سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ میں 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، اور ساری زندگی اتنی محنت سے نمازیں بھی پڑھتا رہا، لیکن اپنی اس کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کہ مجھے صحیح طور پر میں نے اس علم کو حاصل نہیں کیا تھا، ساری زندگی کی اس کی وضو اور نمازیں باطل ہو گئی۔ اور وہ آپ سنتی ہیں حدیث کے اندر بھی کہ نماز قبول ہو تو ساری اعمال قبول ہو جائیں گے، اور نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے افراد کے لیے کتنی پریشان کن بات ہو جاتی ہے۔ آدمی، آپ خود جب فیلڈ کے اندر آئیں گی تو آپ حیران ہوں گی کہ ان کے افسوس کا عالم دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ پوری اب کیسے قضا انجام دیں، جسمانی اعتبار سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو جانا پڑتا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بچپن سے اگر یہ سب چیزیں سکھائی جائیں کہ کن چیزوں سے نماز صحیح ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز غلط ہو جاتی ہے، اس کے تفصیلی مسئلے کیا ہیں، ابھی تو آپ کو صرف ایک خاکہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے روزے کے کتنے ایسے مسئلے ہیں، کتنے ایسے فقہی مسئلے ہیں، جو پردہ جو کہ ہر خواتین کو کرنا چاہیے، اس کے خود کتنے دقیق فقہی مسئلے ہیں، بلکہ 5-6 گھنٹے کے فقہی مسئلے تو آپ ہی کو پڑھائے جائیں گے اس سال، جو صرف پردے سے متعلق۔ سوچیے کہ 6 گھنٹے تک مسلسل پردے کے فقہی مسئلے، کہ جناب چوڑیاں اس میں پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے، یہ بھی پردے کے کام میں آتا ہے، اور جناب ہاتھ پر جو ہے وہ مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، پردے کے کام میں نامحرم کے سامنے مہندی لگا کر آنا، اور جناب اگر کسی بھی لیب میں آپ جا رہی ہیں، اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا رہی ہیں اور علاج کے سلسلے میں جا رہی ہیں، اور کلرڈ کانٹیکٹ لینز لگا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے جتنی بھی سب چیزیں جو آپ میک اپ میں استعمال کرتی ہیں ان کے استعمال کا شرعی حکم کیا ہے، جب آپ حیران ہوں گی کہ اتنے دقیق مسئلے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین ایک اعتبار سے پردہ کر بھی رہی ہیں ان کو اپنی اتنی غلطیاں نظر آئیں گی پردے کے اندر کہ وہ حیران رہ جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ بس ایک چیز انہوں نے سن لی ہے کہ بس سر کے بالوں کو جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، اور بہت ہوا تو کلائی تک اپنے جو ہے ہاتھوں کو ڈھانکنا ہے، اور باقی اس کے علاوہ کوئی فقہی مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا میک اپ کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، نامحرم کے سامنے کب جا سکتے ہیں، کب نہیں جا سکتے ہیں، کیا چیز زیورات میں پہنی جا سکتی ہے، کیا نہیں پہنی جا سکتی، یہ سب تمام چیزیں یہ تفصیلی علم دین حاصل کرنے میں آتی ہیں۔ مختصر سا صرف آپ نے حاصل کر لیا تو غلطیوں کا ایک انبار ہے جو آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اور صرف یہ
بتانے کا مقصد یہ کہ صرف مدرسے ہی میں یہ چیز حاصل ہو سکتی. اچھا اسی طرح سے مثلا خمس، لوگ عام طور پر خمس لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے خمس. تو خمس کس چیز کے اوپر واجب ہوتا ہے، کس چیز پر واجب نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی الماریاں کھول کر دیکھیں گی. جب خمس کے مسائل پڑھائے جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے، ارے اتنی تمام چیزوں کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے. اور جناب بینک میں کون سے پیسے کے اوپر واجب ہوگا، کون سے پیسے پہ واجب نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کی جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو اپنی پوری زندگی جب اٹھا کر دیکھتا ہے تو پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہوتا ہے. جناب کوئی پلاٹ ہے کسی کے پاس، کوئی فکس ڈپازٹ میں اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بزنس اپنا کیا ہوا ہے، بزنس کے تمام جو ایسٹس وہاں پر ہوتے ہیں اس جگہ پر اس نے مال خریدا ہوا ہے، ان سب کے اوپر بھی مثلا خمس واجب ہوتا ہے. جب اس طرح کے فقہی مسئلے جب اس کے علم میں آتے ہیں تو آدمی سر پکڑ کے رہ جاتا ہے اپنی پچھلی زندگی میں. اچھا یہ بات دماغ میں رہے کہ اگر مثلا کسی مال پر خمس واجب ہے اور اس نے اس مال پر سے خمس نہیں نکالا تو اس مال کا استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. اسی کو اب مثلا اس سے کھانا خرید کر لا رہا ہے، اسی سے مثلا گھر کی گروسریز لے کر آ رہا ہے، اب وہ جو کھا رہے ہیں وہ حرام اندر جا رہا ہے. اسی حرام کے مال سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، وہی مال حرام اس کے اندر جا رہا ہے. ایک لقمہ مال حرام چلا جائے تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی. اور ایک عام شخص کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی ناجائز طور پر ہضم کر لیا اور اس کا حق نہیں دیا اور پہنچنے سے روک دیا تو میدان قیامت میں 700 قبول شدہ نمازیں فقط 1 روپے کے بدلے کاٹ کر صاحب حق کو دی جائیں گی. 700 قبول شدہ نمازیں ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس نے کیونکہ 700 قبول شدہ نمازیں فقط 1 روپے کے بدلے. تو سوچئے کہ عام آدمی کی جب بات ہے اور جو حق معصومین، حق زہرا اور حق سادات جو شخص کھاتا جا رہا ہو اور اسی سے اس کی جسمانی نشو و نما ہو رہی ہو اور بچوں کی تربیت اسی پیسے سے ہو رہی ہو، تو پھر آپ خود سوچئے کہ کہاں یہ سب چیزیں جائیں گی. کون سے بینک میں مثلا آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کون سے بینک میں نہیں کھول سکتے، کس اسکیم کے اندر پیسہ جمع کرا سکتے ہیں، کس اسکیم میں نہیں جمع کرا سکتے ہیں، کاروبار اور ملازمت وغیرہ کے جو فقہی اصول ہیں وہ کیا ہیں. یہ تمام چیزیں بڑی جب آپ تفصیل کے اندر جائیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ارے گھر کی بے شمار چیزوں کے اوپر خمس واجب تھا. کون ہے ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ خمس کی تاریخ آنے پر وہ گھر میں دالوں کا بھی خمس نکال رہے ہوں اور چاول کا خمس نکال رہے ہوں اور گھر میں جو پتی اور نمک اور یہ سب چیزیں موجود ہیں ان کا بھی خمس نکال رہے ہوں. عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا گھروں میں، لیکن یہ سارے مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو سب سے بڑا ایک مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آج کل مختلف ممالک جاتے ہیں تو چلو عمرہ کرتے ہوئے جائیں گے، اور عام طور پر گرمیوں کی چھٹیوں میں پلان بننے لگتے ہیں کہ چلو عمرہ کر کے آتے ہیں. دیکھیے حج اور عمرے کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی جہالت سے نقصانات کیا ہوتے ہیں. دیکھیے خمس کی جہالت سے کیا نقصان ہوا، مال حرام سے پرورش ہو رہی کیونکہ تفصیلی علم حاصل نہیں کیا تھا، پتہ ہی نہیں کہ کون کون سی چیزوں کے اوپر خمس دینا ہوتا ہے، کون سی چیزوں پر سوچتے ہیں صرف پیسہ رکھا ہے تو اسی پر دینا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. بہت ساری آپ ہزاروں چیزیں آپ ایسی سنیں گی، جب اس کی کلاسز ہوں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طرح سے حج جو عمرے کے مسئلے ہیں، حج کا تو دیکھیے اگر آپ کا حج باطل بھی ہو گیا مثلا آپ کو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، تو علماء یہ بیان کرتے ہیں حج پہ بھی یہ مسئلہ. تو حج کے دن جیسے ہی ختم ہوتے ہیں حج کا احرام بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے آپ کا حج جو ہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کا احرام اتر جاتا ہے. عمرے کے اندر ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. اگر آپ نے تفصیلی علم حاصل نہیں کیا اور کوئی ایسے اعمال انجام دے دیے جو بہت تفصیل ہے اس کی، کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئیں اور عمرہ کسی وجہ سے باطل ہو گیا آپ کا، تو آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ساری زندگی آپ کا احرام نہیں اترے گا جب تک صحیح طریقے سے عمرہ نہ ادا کر لیا جائے. اگلے سال حج پہ آپ جائیں گے احرام باندھ کے، وہ حج کا احرام منعقد ہی نہیں ہوگا کہ پچھلا احرام ابھی تک چل رہا ہے آپ کا. اور وہ تمام باتیں اور وہ تمام چیزیں آپ کو یہ سب کی سب برداشت کرنا پڑیں گی. اور وہ تمام آپ کو پتہ ہے کہ حالت احرام میں جو شخص ہوتا ہے مثلا اس کے لیے کتنی احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ جناب ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا خون جسم سے نہیں نکال سکتے ہیں، اور جناب جسم کے بال اس طریقے سے کاٹنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور کوئی جو کریم اور لوشن بھی ہاتھ کے اوپر اور جسم کے اوپر نہیں لگا سکتے، سر کے بال کسی اعتبار سے نہیں کاٹ سکتے. عورتیں جو ہیں جناب وہ زینت کی نیت سے مثلا زیورات جیسے وہ ہیں وہ نہیں پہن سکتی، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا جو ہے وہ ان کا لگانا حرام ہو جاتا ہے. مردوں کا زیر سایہ جو ہے وہ جانا حرام ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مردوں کا مثلا سر کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لگانا وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اپنے پاؤں کو پورے طور پر چھپانا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور بند جوتا جو ہے وہ پہننا جو ہے جائز نہیں رہتا ہے. سلے ہوئے کپڑے اور کا جو لباس ہے وہ ان کے لیے پہننا حرام ہو جاتا ہے. اور کتنے ہی ایسی سب چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ
نہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانت مثلا نکلوا سکتے ہیں، نہ زینت کی نیت سے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں، نہ مثلا خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ آئینہ دیکھ سکتے ہیں. کتنی ایسی ساری چیزیں. اب اس کا احرام مستقل چل رہا ہے. اب سوچیے اب جب تک نہیں کر کے آئے گا، اور کتنی ہم ایسے دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایسی فاش غلطیاں کر کے جاتے ہیں. مثلا دوستوں کے ساتھ چلے گئے، آفس کولیگس کے ساتھ چلے گئے، وہاں پہ چلے گئے، اپنے بھائی کے ہاں چلے گئے، وہاں سے اٹھ کے خود ہی منہ اٹھا کے بس احرام پہنا اور جو ہے وہ جا کر عمرہ کر کے آ گئے. وہ عمرہ یعنی شروع تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ صرف لا علمی اور جہالت والا جو مسئلہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو خالی فقہی مسائل کی حد تک یہ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اعتقادی جہالت ہیں. کون سے عقائد آپ کے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، کون سے نقصان پہنچانے والے نہیں. ابھی تک آپ نے صرف اچٹتی پچٹتی چیزیں صرف سنی ہوئی. عقائد کا علم کہاں حاصل کیا، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ واقعی غلط ہے، علماء نے کون سے عقیدے کو رکھنا حرام قرار دیا ہے، کون سا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، کون سا جائز ہے، یہ سب کون سی کہاں چیزیں سکھائی جاتی ہیں باضابطہ طور پر. کون کون سے انحرافی افراد ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر ہم کو نظر آ رہے ہیں، جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، جو مختلف چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ غلط افکار پھیلا رہے ہیں. ہر شخص جو بھی ممبر پہ بیٹھ جائے اور تھوڑا سا اپنا ہولیا ویسا بنا لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے اور شیروانی پہن لے، مفلر گلے میں ڈال لے. خواتین ہیں مثلا وہ آ جائیں، کیا کیا خواتین بھی آج کل ذاکرات اس سلسلے میں کود پڑی ہیں اور غلط افکار جو ہے وہ پھیلاتی پھر رہی ہیں معاشرے کے اندر. کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ہمارے جو عقیدے جن پر ہمیں بہت فخر ہوتا ہے ان میں سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عقیدہ ایسا تو نہیں بن گیا کہ جس سے ہماری عاقبت ہی خراب ہو کے رہ جائے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انحرافی باتیں کہ خود علماء نے اور مجتہدین نے ان عقیدوں کو حرام قرار دیا ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ امام باقاعدہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور ان کے ساتھ میل جول کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اور کہتے تھے اور یہ بات بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی نہیں. وہ کہتے تھے مولا وہ میرا رشتہ دار ہے، ماموں ہے، فلاں ہے. امام کہتے تھے نہیں، عذاب خدا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تو بھی عذاب خدا کا شکار ہو جائے، جیسے کہ آپ کے سامنے حدیث بھی ڈسپلے ہو رہی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ صرف اور صرف باضابطہ طور پر جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اسے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب باقی علم دین کا آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت، کتنے آپ کے جو فاطمہ گروپ ہے ہمارا سے سب سے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ان کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی گروپ آج تک فاطمہ گروپ ختم ہی نہیں ہو سکا. آج تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں مدرسے کو. تو وہ نکلنے کو تیار یوں نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ دین کی ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک شوق ان کو اب ہو چکا ہے. اب کیسے مدرسے کو چھوڑ کر جائیں؟ خواتین ہیں، شادی شدہ ہو گئیں، بچوں والی ہو گئیں، لیکن تب بھی اس ذائقے کو انہوں نے پا لیا ہے جو کہ علم دین کا ہے. اچھا، اسی طرح سے ہماری جو جہالت کو اگر ہم دیکھیں تو عالم آخرت کی جو جہالت، ہمیں مثلا کچھ نہیں پتا کہ سکرات موت کی سختی سے بچنے کے جو اعمال کون سے ہیں، اور منکر و نکیر کی جو جب آمد ہوگی اس وقت کی سختی سے بچانے والے اعمال کون سے ہیں. فشار قبر کون سی وجوہات سے ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں فشار قبر سے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ میدان قیامت میں کیسے اٹھایا جائے گا، وہاں کن اعمال کی اچانک سے ہم کو ضرورت پیش آئے گی، کون سے اعمال ایسے ہیں جو میدان قیامت میں ہم کو جو ہے اور جہنم کی آگ سے ہمیں جو ہے وہ بچا کر لے جائیں، اور میدان قیامت کی ساری سختیاں بھی ہم کو نہ اٹھانی پڑیں. ہمیں ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. ایک ایمان ہمارے پاس ہے اور ہمیں جو ہے وہ عالم آخرت کو کراس کر کے اور اپنی منزل مقصود تک، جنت اور جہنم تک جانا ہے، تو وہ تمام چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے کہ کن معلومات کے تحت ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. صراط ہے، میزان ہے، ان سے گزریں گے کیسے، پورے صراط پہ سے آسانی سے گزرنے کے اعمال کون سے ہیں، اور وہاں پر جو چوکیاں بنی ہوئی ہیں ان چوکیوں پر کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی ہم سے، ان کا ہم کیا جواب دیں گے. سب چیزیں ہمارے ٹپس پر ہونی چاہیے تھی. ہمیں کتنا زیادہ فخر ہوتا ہے کہ ہمیں شفاعت ائمہ معصومین علیہم السلام وہ حاصل ہوگی، لیکن ہم کون سے اعمال ایسے ہیں جو ائمہ کی شفاعت سے محروم کر دیتے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جو پیغمبر کی جو شفاعت کبریٰ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں. یعنی باقاعدہ پیغمبر نے کہا کہ میں شفاعت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. ایسے افراد کی ان کی پوری لسٹ ہے. وہ کون سے اعمال وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے، لیکن جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں کسی بھی جگہ. جنت کی تفصیل ہے، جہنم کی پوری تفصیل ہے، یہ تمام چیزیں. اسی طرح سے ہمارے اندر کتنے روحانی امراض پل رہے ہیں. ذرا سا کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو کوئی علامت نہیں بھی ہوتی تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چیک کرواتا ہے،
اور اپنا چارٹ مرتب کرتا ہے اور پابندی سے دوائیں کھاتا ہے اور نمک سے پرہیز کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بلڈ پریشر بڑھنے نہ پائے اور جو بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اسی طرح ہماری روح کتنے امراض کا شکار ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سب اپنے تئیں بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے روحانی طور پر, جبکہ روح کتنی غلاظتوں سے, کتنے امراض کے اندر, ایسے امراض کہ اس میں سے ایک ایک مرض ہلاکت اخروی کے لیے کافی. مثلا اگر کوئی شخص متکبر ہو جائے, آپ کے خیال میں جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا اور ہلاکت اخروی ہے اس کے لیے. کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بجا کر لے جائے. روحانی امراض مثلا جو ہے وہ کون کون سے, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایت میں کہا گیا کہ ایسا شخص, مثلا روایات میں تو اس کو ذلیل کہا جا رہا ہے, روایات میں تو مثلا اس کو جاہل کہا جا رہا ہے, روایات میں اس کو کمینہ کہا جا رہا ہے. مثلا آپ جا کے دیکھیے, وہ نیچے ہمارے مدرسے کی طرف سے شائع شدہ ایک کتاب بھی ہے جس کا نام آئینہ ہے. اس میں جو روحانی امراض ہیں ان کی کچھ علامتیں لکھی ہیں. ہر شخص اپنی علامتوں سے تو مرض کو پہچانتا ہے. آپ پڑھتی جائیے اور دیکھتی جائیے کہ مجھ میں کون سی علامت پائی جاتی, پتہ چلا کہ تقریباً ساری علامتیں ہی آ رہی ہیں ہمارے اندر. تو روح ہماری نجاستوں میں اور اس قسم کے امراض کے اندر غرق ہوئی اور ہمیں کچھ احساس ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ. تشخیص کیسے کریں گے, علامتوں سے پہچانیں گے کیسے؟ ایسے جب ہم پہچان لیں گے تو پتہ چلا کہ ہم تو سبھی کے اندر گرفتار ہیں. 1545 واجبات ہیں اور 1448 تقریباً حرام کاموں کی فہرست ہے, جن میں 100 تو یقینی گناہ کبیرہ ہیں. اگر ہم گنانے بھی جائیں انگلیوں پہ تو ہو سکتا ہے کہ 8-10 کے بعد بتا بھی نہیں سکیں گناہ کبیرہ کون سے, جبکہ ان کی تعداد کم سے کم 100 ہے. اور پورے حرام پہ جائیں تو 1448 ہیں تقریباً حرام. لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہی یہ سب چیزیں؟ تو اچھا جب پتہ بھی چل گئی تو علاج کیسے کیا جائے گا, یہ کسی کو بھی واقفیت اس سے نہیں. تو یہ کب, اچھا مجالس کا یہ عنوان ہوتے ہی نہیں, مدارس کے اندر خواتین اور مرد حضرات آتے ہی نہیں, آتے بھی ہیں تو ان کی اتنی کم تعداد ہوتی ہے, تو کیا فقط یہی مکلف ہے اور مکلف نہیں, سب کو اپنی قبروں میں نہیں جانا ہے؟ تو یہ کب انسان حاصل کرے گا ان تمام چیزوں کو؟ تو روایات کے اندر بھری پڑی ہیں سب چیزیں جس کا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. نہ پردے کے کچھ فقہی مسئلے پتہ ہیں, مرد حضرات مثلا داڑھی مونڈ کے پھر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ کتنے اس میں خطرناک باتیں ہیں اور کیا ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. پیغمبر اسلام کس طرح سے منہ پھیر لیا کرتے تھے, تو کیونکہ معلومات نہیں. تو اسی طرح سے ہمیں معصومین کی سیرت سے بھی بالکل لا علمی, کیونکہ معصومین کی سیرت سوائے جنگوں وغیرہ کی کوئی چیز بیان ہی نہیں کی جاتی. مثلا خود آپ سے اگر میں پوچھوں کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد واقع کربلا کے تناظر کے علاوہ حضرت عباس کی شخصیت کچھ بھی نہیں تھی کیا؟ بس صرف آپ کو صرف واقع کربلا کے اندر جو حضرت عباس کا کردار تھا بس صرف وہ آپ کے نگاہ کے اندر ہے, باقی ان کی سیرت کیا ہے؟ معصومین کی سیرت دیکھیے, گھر میں معصومین کس طرح سے رہا کرتے تھے, زندگی کیسے گزارتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح. جب آپ کو سیرت کا پتہ ہوگا تو آپ عمل کریں گے نا اس سیرت پر. جب سیرت کے متعلق معلومات ہی نہیں کہ کس انداز سے, ایک عمومی ٹائپ کا ہے کہ بھئی ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے تھے, ایک عمومی سی بات چیت ہے, لیکن جب پیش آ جاتے ہیں قومی سطح پر بھی, گھریلو سطح پر بھی, کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, ائمہ کیا کیا کرتے تھے, یہ اس وقت ہوگا نا جب آپ نے معصومین کی سیرت کے متعلق کچھ پڑھا ہوگا. آپ میں سے اگر میں پوچھوں, واقعی ابھی ہاتھ کھڑا کرنے کی تو ضرورت نہیں, اپنے تئیں اپنے دل میں سوال کیجیے گا, آپ میں سے کتنی ہے جنہوں نے سیرت معصومین پہ کتابیں پڑھی, کہ ہم معصومین کی سیرت پتہ چلائیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ذرا چلو فلاں کتاب, نام بھی اگر پوچھا تو شاید ہی چند ایک خواتین نام بھی بتا سکے کسی ایسی کتاب کا کہ جس میں سیرت معصومین مکمل طور پر بیان کی گئی اور کافی اچھی بیان کی گئی, جو اچھے علماء نے جس کو لکھا ہو. تو بہرحال دیکھیے, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی پوری زندگی, جب وہ ویسے معصومین کا بڑا نام لیا جا رہا ہے اور ان بلند و بانگ نعرے ان کے لیے لگائے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ ائمہ میں سے کس کی مجالس آپ نے سنی؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن اگر آپ ہی سے پوچھا جائے کہ امام حسین کی کوئی سی 3 احادیث بتائیے, تو آپ میں سے کتنی ہیں جو 3 حدیثیں بتا سکیں گے؟ 2 بتا سکیں گے, 1 بتا سکیں گے. انسان واقعی اپنے آپ سے سوال کریے, جہالت کی انتہا اور ایکسٹریم ہے کہ جو کہ بہت خطرناک, اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے. تو پہلے سے ان تمام چیزوں کا احساس دلانا. مختلف تقاریب گھر کے اندر منعقد کی جاتی ہیں, شادی بیاہ کی کتنی تقاریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں. باقاعدہ ایک عالم کا جملہ بالکل صحیح ہے کہنا کہ جو شب شادی ہے نا ہمارے, یہ شب گناہان کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ آپ کتنی اس کے اندر مثالیں دی جائیں, اتنا وقت بھی نہیں ہے, آج ویسے بھی کلاس دیر سے آپ کی شروع ہوئی ہے, کہ شب گناہان کبیرہ اس کو کہا گیا ہے. اتنے حرام اس رات کو ہوتے ہیں, اور پھر یہ گھرانہ
یہ دولہا اور دلہن کیسے ایک سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں کہ جس کی ابتدا ہی اتنے گناہوں کے ساتھ، اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوراً جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کچھ دن کے بعد ہی، اور اس کے بعد پھر اس ماں کے آغوش میں وہ بچہ جو ہے پروان چڑھنے لگتا ہے. ان تمام غیبتوں، لڑائی جھگڑوں اور اس کے ساتھ جو ماں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کے ساتھ معاشرے کے اندر آتا ہے. تو پھر آپ خود سوچیے کہ اس کا سعادت مند ہونا کتنا مشکل. تو پتہ چلا کہ اس تمام باتوں کی ابتدا اس شادی کی اس تقریب سے ہو گئی تھی کہ جس کے اندر اتنے زیادہ گناہان جو ہے وہ اس رات کو انجام پائے تھے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. جب بھی آیت اللہ امینی جو ہے، آیت اللہ ابراہیم امینی، انہوں نے کہا کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ کاش کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہمارے ہاں کہ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہونا ہوتی پہلے وہ وہاں جا کر ایک سرٹیفکیٹ کورس یا کریش کورس کرتا کہ تم کیسے بعد میں زندگی گزارو گے، تم تمام اخلاقی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، خاندان والوں کے ساتھ کس طریقے سے تمہارا رویہ اب ہونا چاہیے، ماں اور باپ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، لڑکی جس جگہ پر جا رہی ہے اب اس کا وہاں پر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، فقہی مسائل ان کو وہاں جا کر کیا پیش آئیں گے، سماجی مسئلے کیا پیش آئیں گے، معاشی کیا مسئلے جو ہے وہاں پر جا کر پیش آئیں گے. یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی، جو پاس کر لیتا اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ سرٹیفکیٹ اس کو ایک دیا جاتا کہ ہاں آپ ایلیجیبل ہے، شادی کے قابل ہے. یہ تمام باتیں اس کو سمجھا دی گئیں، پڑھا دی گئیں. یہاں پر یہ ہوا کہ بس اس کو کوئی رومانوی ٹائپ کی ایک چیز جو ہے ابتدان بنایا جاتا ہے، نہ گھر والے اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور بس شادیاں ہو جاتی ہیں. وہ بھی بے تربیت یافتہ ہوتا ہے، جیسے ایسی جیسے کسی کو جہاز میں سوار کر دیا جائے اور نہ ٹریننگ ہوئی اور نہ کچھ، اور کہا جائے کہ اب آپ اس جہاز کو اڑائیے. تو ظاہر ہے کتنی غلطیاں کرے گا وہ شخص. تو وہی غلطیاں اس معاشرے کے اندر پیش آتی ہیں. ان مدارس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں یہاں پر کہ آپ کو عمومی زندگی میں آپ کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو یہ معاشرے کے اندر آپ کو تمام غلطیاں نظر آئیں گی. اچھا، شادی کے بعد کی جو زندگی اور جناب ولادت کے جو ایام ہیں اور اس کے بعد پھر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے واقفیت ضروری ہے. تو پھر جا کے ان تقاریب کی وجہ سے بہت بڑے بڑے زندگی کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر عمومی زندگی کے اندر بھی. اچھا، اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ سماجی معاملات ہیں. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی بہت سی، کیونکہ اسی وجہ سے کہ یہی لڑکیاں جو اب بیٹھی ہیں کل یہ مائیں بن جائیں گی. جب غیر تربیت یافتہ ہوں گی تو وہی چیزیں جو معاشرے نے ان کو سکھائی ہیں یہ بس وہی تمام چیزیں لے کے معاشرے کے اندر آئیں گی. لڑکیوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی اس کے اسباب کیا ہیں، رشتوں کے غلط معیارات لوگوں نے دماغوں میں کیا قائم کر رکھے ہیں، سید و غیر سید کا کتنا زیادہ جو ہے وہ مسئلہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہے. جب آپ سنیں گے اس سلسلے میں کلاسز کے صحیح اسلامی احکام آپ کو بتائے جائیں گے کہ سیدانی کی غیر سید سے مثلا شادی بھی جائز ہے اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کو معاشرے کے اندر کیسے پھیلایا گیا ہے. بلکہ ہم تو یہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ باقاعدہ سادات کے خلاف ایک سازش ہے. ان کو بہت سارے ان کا معاشی قتل عام کیا جاتا ہے، کہا کہ جناب ان کے اوپر صدقہ بھی حرام ہے، جبکہ صرف واجب صدقات حرام ہے جس کے اندر زکوٰۃ آتی ہے اور فطرہ آتا ہے. اور بہت ہوا تو صدقہ توہین ایک چیز آتی ہے جو کہ عام طور پر سادات جو ہے وہ لیتے بھی نہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کا معاشی قتل عام یوں کیا جا رہا ہے جہالت کی وجہ سے کہ ان کو جناب یہ صدقات بھی پہنچنے سے روک دیا جائے. پھر لوگ جو اس کا پرچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خمس بھی واجب نہیں، یعنی جو حق سادات ان تک پہنچنا چاہیے تھا وہ وہاں سے بھی انہوں نے کاٹ دیا. پھر جناب شادیاں ان کی مشکل کر دیں کہ ان کی غیر سیدوں میں شادی بھی جائز نہیں. تو باقاعدہ ایک سازش کے تحت سادات کو ہر لحاظ سے میدان میں پیچھے کرنے کے لیے، ان میں کرپشن کو پھیلانے کے لیے، ان کا معاشی بائیکاٹ کرنے کے لیے تمام نظریات پھیلائے جاتے ہیں ممبروں سے، جبکہ ان کا کوئی بھی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، جیسے کہ اگلی کلاسز کے اندر واضح ہوگا. تو یہ سب چیزیں کیا اچھا غلط معیارات بنا رکھیں. جناب اگر کوئی دیندار گھرانہ ہے تو اس کو داماد ایسا چاہیے کم سے کم مقدس اردبیلی جیسا تو کم سے کم ہونا چاہیے اس کو. اور اگر دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے کچھ کم اس کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا کماتا بھی ہو، بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن کم عمر بھی ہونا چاہیے. یعنی جو اجتماعی ضدین ہیں، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہونی چاہیے لیکن کم عمر بھی ہونی چاہیے. خوبصورت ایسی ہونی چاہیے. وہی ماں جب ڈھونڈنے نکلتی ہے اپنے لڑکے کے لیے تو جناب ہرن جیسی آنکھیں ہو اور سرو جیسا قد ہو اور سراہی جیسی گردن ہو. تو ہمارے مولانا غلام علی وزیری صحیح کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب چیزیں، لیکن انسانوں والی بھی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے. نہیں، ہرن کی بھی خصوصیت آ رہی ہے اور جناب سراہی جیسی گردن کی بھی آ رہی ہے اور سرو جیسے قد بھی آ رہا ہے اس کا، لیکن تو انسانوں والی کون سی خصوصیت ہونی چاہیے. تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی انتظار کیجیے اپنے بیٹے کے لیے، بہت اچھی جگہ اس کی شادی ہو جائے گی لیکن بہت وقت لگے گا. یعنی کتنا وقت لگے گا؟ اماں جب پوچھتی ہیں ان سے تو مولانا یہی کہتے ہیں کہ لڑکے کے انتقال کے بعد. تو حور کے اندر یہ خصوصیت ممکن ہے، دنیا میں اس کی لڑکی کا وجود نہیں. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں
تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ یہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے شادیوں کو مشکل بنایا ہوا، سماجی معاملات اپنے بڑھائے چلے جا رہے ہیں لوگ، وہی جس ان معیارات پہ جو پورا اتار کے جس کو لے کر بھی آتی ہیں وہی امائیں، وہ تھوڑے دن میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ حور چڑیل بن چکی ہوتی ہے، وہ داماد جس کو لے کر آتے ہیں وہ یزید سے کم نہیں ہوتا، اور وہ سسر ابو سفیان اور جو ساس ہے وہ ہندہ سے کوئی کم نہیں ہوتی، اور بقول ہمارے مولانا ذوالفقار جعفری کی جو انشاءاللہ کبھی آپ کی کلاسز لیں گے، گھر میں ہی مارکہ بدر و حنین برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ سب جہالت کے نقصانات ہیں، کیونکہ انہوں نے معیارات پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ جہاں احادیث پڑھتے کہ اچھا لڑکے کے لیے یہ معیار ہے، اچھا لڑکیوں کے لیے یہ معیارات ہیں، یہ خصوصیات اس لڑکی میں پائی جاتی ہے، بس سے اس کو رشتہ دے دینا چاہیے۔ اب کیا ہے، مشکلات اتنی کھڑی کر لی تو معاشرے کے اندر وہ فساد آپ کو نظر آئے گا۔ مدرسہ یہ چیزیں بھی سکھائے گا کہ کیا معیارات ہیں، ایک ایک چیز اس کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں، صلہ رحمی، کتنی ایسی چیزیں جن کو ہم صلہ رحمی سمجھتے ہیں جو بہت آگے تک کی باتیں، لیکن اس کے اندر نقصانات بے تحاشا زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ، اتنا زیادہ رشتہ داروں میں گھلنا ملنا، ہر وقت کا آنا جانا کہ اس کے اندر بجائے فائدے کے نقصانات زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑے غیبتیں، کیا کچھ وہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ایک واجب صلہ رحمی کی حد تک بات پتہ ہونی چاہیے، اس پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں نا چیزیں جی۔ تو واجب صلہ رحمی کیا ہے، مستحب صلہ رحمی کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق واقعی کیا ہوتے ہیں جو انجام دینا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں حد اعتدال سے بڑھ گئی ہیں، کون سی چیزیں حد اعتدال سے کم ہو گئی ہیں، یہ سب دینی علم کے اندر شامل۔ بس ہم نے کہا کہ جناب رشتہ دار کا بڑا حق ہے، ہر وقت ان کے گھر جا کے رہ رہے ہیں اور خوب غیبتیں ہو رہی ہیں، خوب حرام کام وہاں پر ہو رہے ہیں، کیا یہ رشتہ دار کا حق ادا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں رشتہ دار کا حق نہیں، یہ گناہوں کا ایک انبار ہے اپنے جو سلسلے میں جمع کیا جا رہا ہے صلہ رحمی کے نام پر۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کی آفتیں، اس کی کب ہم نے ڈیٹیل پتہ کی ہے؟ بس عمومی سے پتہ کہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، اور جناب یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے، لیکن تفصیلات نہیں پتہ ہے۔ جب آپ سنیں گے پورے 2 3 لیکچرز اس پہ ہوں گے، جھوٹ بولنا کہاں پر جائز ہے، جھوٹ بولنا کہاں پر حرام ہے، عمومی زندگی میں جھوٹ کی کون کون سی مثالیں ہیں، جن چیزوں کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے وہ بھی کون سی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے غیبت ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا لوگوں کی زبانوں پر یہ گناہ آ چکا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ سنیں گی۔ کب غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ شریعت آپ کو بتاتی ہے، کب غیبت سننی جائز ہو جاتی ہے، غیبت کرنی جائز ہو جاتی ہے، اس کی خصوصیات ہیں، کون سی ایسی چیزیں جسے ہم غیبت سمجھتے نہیں ہیں اور وہ بھی غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں باقاعدہ کئی گھنٹے کے اس کے اوپر لیکچرز آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے، تاکہ آپ کو پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ ہو جائے، جس میں ہم مورد ابتلا ہے، ہر وقت کا مسئلہ ہے، روزانہ کا مسئلہ ہے، 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے ان تمام چیزوں کے اندر گرفتار ہونا، لیکن فقط اپنی لا علمی اور جہالت میں ہم ان تمام چیزوں کو پس پوش ڈالتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو مثلا برائی سے روکنا ہے، کیسے روکنا ہے، کس طرح سے روکنا ہے، کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کیا شرائط ہیں، کون سے مقامات ایسے ہیں جو امر بالمعروف کرنا حرام ہو جاتا ہے، کون سے مقامات پہ جائز ہوتا ہے، کون سے مقامات پہ فقط مستحب رہ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، کئی گھنٹوں کے فقہی مسئلے، یہ عمومی زندگی مجالس کا عنوان بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اسی طرح سے ہر وقت جو آپ کے گھروں میں ٹی وی آن رہتے ہیں، کون سی موسیقی سن سکتے ہیں، کون سی موسیقی نہیں سن سکتے ہیں، اس میں کمپیوٹر گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں، کون سی چیزیں اس میں دیکھنا حرام ہوتی ہیں، کتنی شرعی اجازت ہے، کتنی ممانعت ہے، تفصیل اس سلسلے میں کیا ہے، یہ تمام چیزیں، ٹی وی ہے، ڈش اینٹینا ہے، کیبل ہے، ان میں کتنے شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ٹی وی کو دیکھنے کی اجازت ہے، کون سی شرطیں کم ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، صاحب جو خانہ ہے اس کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے، آپ کا گھر میں اگر آپ ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، آپ کا ہولڈ ہے گھر میں، آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں اور واجبات آ جاتی ہیں، نہیں کہ بس گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا تو بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہر شخص اپنا خود آزاد ہے، نہیں، ایسا نہیں، مسئولیت اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے رسومات کتنی گھروں کے اندر ہوتی ہیں، کون سی رسومات جائز ہیں، کون سی رسومات حرام ہیں، کون سی رسومات کو مناسب سمجھا گیا ہے، کون سی رسومات ایسی ہیں جن کو مطلوب سمجھا گیا ہے اسلام میں، یہ سب سے صحیح ترین علم یہ فقط مدرسے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی مجالس میں دیکھیے بہت ہوا تو دماغ بنایا جاتا ہے، مجالس جو علماء پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مثلا ایک مجلس آپ سننے گئے، وہاں کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی اور کوئی ایک عنوان لے کر چلتے ہیں، اور ظاہر مصائب ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، کچھ فضائل ہوتے ہیں، 45 منٹ 50 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، بہت ہوا تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوگ چلے جاتے ہیں۔
کوئی باقاعدہ طور پر کوئی چیز وہاں پر سکھائی نہیں جا سکتی. ہاں البتہ مجالس میں دماغ بنایا جا سکتا ہے, البتہ وہ بھی صحیح علماء کے علاوہ عام طور پر مجالس میں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ دین پر عمل کرنے کا کوئی دماغ مجالس کے اندر بنایا جاتا ہو. اچھا, مجالس میں اگر یہ باتیں بیان بھی کی جائیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں. مثلا اگر کوئی عالم ذرا سا میراث کا مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہے, لوگ فوراً ایڈ جاتے ہیں اس کے اوپر, کہا کہ مولانا یہ کون سا موقع تھا اصالہ ثواب کی مجلس میں آپ میراث کی بات لے کر آ گئے. اچھا, اسی طریقے سے اچھا مساجد کے اندر اول تو کتنے لوگ جاتے ہیں, اور خواتین تو 1% بھی مساجد کے اندر جانے کے امکانات نہیں, خاص طور پر ہمارے پاکستان میں ان علاقوں کے اندر ایک آدھ جگہ پہ اگر کہیں وہ بھی تو کتنی مساجد ایسی ہیں جو خواتین وہاں پر جاتی ہیں. ایران عراق میں الگ بات ہے کہ وہاں پر دین سے وابستہ ہیں, علماء سے خواتین وابستہ ہیں, اپنے مسائل کا حل ان سے دریافت کرتی ہیں. یہاں پر وہ والی چیز بھی نہیں. تو آپ خود یہ سمجھیے نا کہ 1% بھی اس طرح سے نہیں ہے, تو آخر دین آپ کو ملے گا کہاں سے ملے گا؟ مدارس میں کوئی نہیں آئے گا, مجالس کے عنوان ہوتے نہیں, مساجد میں خواتین جاتی نہیں, تو بس وہی نانیوں اور دادیوں سے جو چیز سنی ہوئی ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹورٹڈ ہو کے اس کے اندر کجی آ چکی ہے, بہت سی چیزیں پرانی تھیں, فتاوے تبدیل ہو چکے ہیں, اب نئی بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کو نئے ماحول اور تقاضوں کے مطابق, وہ تو زمانے کی پڑھائی ہوئی چیزیں آپ کو اب نہیں پڑھائی جائیں گی. تو بہت سے معاشرہ جدید ہو چکا ہے. لباسوں کے کتنے آپ لباس خواتین کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, لیکن لباسوں کے احکام کیا ہیں, کتنی اقسام ہے لباسوں کی, کون سے لباس پہننے کی اجازت ہے, کون سے لباس پہننا حرام ہے, شادی بیاہ میں جو آپ کپڑے اور لباس پہن کر جاتی ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں کیا ہیں, کتنا میک اپ کر سکتے ہیں, کتنا میک اپ نہیں کر سکتے, ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو معلومات ہونی چاہیے اس کی. اچھا, اسی طرح سے کتنے ہی اعمال دیکھیے ایسے ہیں, بہت سارے عمومی زندگی کے مسائل اور واجبات کو بھی چھوڑ دیجئے ایک طرف, عام زندگی میں مثلا کوئی شخص بیمار ہو جائے, ٹپس پر آپ کے ہونا چاہیے کون کون سے اعمال انجام دیں اس شخص کو بیماری سے نجات دلانے کے لیے شارع مقدس نے بتائے ہیں, علماء نے طریقے بتائے ہوئے ہیں. مثلا آپ خواتین میں بھی اس بات کی, خاص طور پر دینی طالبات میں کسی بھی جگہ جائیں, بیمار کی عیادت کو جائیں, وہاں سے 10-5 باتیں بتا کے آئیں, فوٹو کاپی کرا کے لے جائیں. دیکھیے کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, دیکھیں آپ کے لیے ہم یہ لائے ہیں, آپ نے یہ چیزیں پڑھنا شروع کریں, دیکھیں آپ کا مرض کیسے دور ہوتا ہے. عمومی زندگی یعنی اپنا نفع اور نقصان بھی پتہ نہیں ہے اس جہالت کی وجہ سے کہ ہم کون سی اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا کے خوب خرچے کر رہے ہیں اپنے, لیکن ذرا سا بھی اس طرف متوجہ نہیں. اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں, کیا ہمارے ہاں اولاد کی تربیت کو فقط کیا چیز سمجھا جاتا ہے, بس اس نے ٹوتھ برش کیا یا نہیں کیا سونے سے پہلے, ہاں نہیں کہتے بیٹا جی کہتے ہیں, خالہ کو سلام کرو, بس یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ تربیت میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. وہ سمجھتے ہیں صرف یہ ہے, ہاں کے بجائے اس کو جی کہنا چاہیے, اور خالہ کو جو ہے سلام کرنا چاہیے جو بھی آ جائے, اور سونے سے پہلے ٹوتھ برش کرنا چاہیے. بھائی چوتھی بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے اندر, کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کس طرح سے نہیں کرنی ہے. حتیٰ کہ جسمانی تربیت تک بھی نہیں پتا, جو ہر وقت ٹھوسانے کی فکر ماؤں کو اپنے بچوں کو رہتی, کہیں اوور فیڈنگ کا بچے شکار ہو رہے ہیں, کہیں انڈر فیڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مثلا بیلنس ڈائٹ کون سی ہوتی, کم سے کم یہی پتہ چلا لو. چلو ہم دین کی بھی بات ابھی نہیں کر رہے, دنیا کے اوپر ہی آ جاؤ. تو اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف فقط یہ چیزیں, جبکہ بچوں کی جذباتی نیڈس الگ ہوتی ہیں تربیت کے حوالے سے. تربیت اولاد کی آپ کی کلاسز ہوں گے, اس میں بتائیں گے کہ ان کی جذباتی نیڈس کیا ہیں, جذباتی ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے, ان کی جو ہے وہ نفسیاتی تربیت بچوں کی کیسے ہوتی ہے, بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے ہوتی ہے, بچوں کی روحانی تربیت کیسے ہوتی ہے, بچوں کی اعتقادی تربیت کیسے ہوتی ہے, بچوں کی علمی تربیت کیسے ہوتی ہے, یعنی ان میں کتنی بچوں کی سماجی تربیت ہے. سوشل ایک انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل کہا جاتا ہے, لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس لوگوں سے گھلنا ملنا ہے, اس کی ایک الگ تربیت ہوتی. خواتین کو اگر ہم دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کے اپنے صرف ان کی حد تک ماہانہ نجاست کے احکام ہے, خواتین کو وہ نہیں پتا. بعض اوقات خون آنے کی صورت میں تب بھی ان کو جو ہے وہ مثلا عبادتیں انجام دینا ہوتی ہیں, اور وہ سوچتی ہیں کہ نہیں ہم پر سے تو عبادت مثلا معاف ہے. کتنے فقہی مسئلے ایسے ہیں, بچے کی ولادت کے بعد 40 روز تک مثلا غسل انجام نہیں دے رہی ہیں, اور نماز قضا پہ قضا کرتی چلی جا رہی ہیں. یعنی بچے کو پیدائش کے بعد پہلا پیغام ہی بے نمازی ہونے کا ملتا ہے. وہ کیسے نماز, پھر بعد میں خواتین آ کر شکایتیں کرتی ہیں بچے جو ہے نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے, کتنا ہم کوششیں کرتے ہیں. بھائی آپ ابتدائی زمانہ وہ گنوا چکی ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. وہ بچہ اس وجہ سے کچھ آگے نہیں بن پا رہا ہے, اس کے اندر ایک ابتدائی طور پر بچپن سے جو ڈیفیکٹ اس کے اندر آ گیا ہے وہ بہت مشکل ہے اس کے اوپر قابو پانا. بہت زیادہ محنت کرنی پڑ جائے گی اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے اس کریکٹ ٹائم کے اوپر اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے اس وقت کو گنوا دیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو
دیکھیے بہت ساری چیزیں تربیت اولاد کے حوالے سے، یہ ایک صحیح طور پر جو تمام چیزوں کو حاصل کر چکی ہو اور باقاعدہ طور پر ان تمام چیزوں، باقاعدہ امتحانات بھی ہم اس کے لیتے ہیں، اس کو پاس جب کر لیتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی تربیت کے اندر یہ چیزیں عوامل ہیں، اور پھر جب وہ بچوں کی تربیت کرتی تو واقعی پھر معاشرے کے اندر وہ بچے ان کو کوئی کارہائے نمایاں ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سعادت مند بچے ہوتے ہیں، لوگ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واقعی ماں باپ بھی ایسے ہیں اس کے اور بچے بھی دیکھیں انہی کے اوپر ہے، ورنہ کیا ہے معاشرے کے اندر آپ پھر دیکھ ہی نہیں ہیں کہ کس طرح کے. تو معاشرے کے اندر بے تربیت اولادیں پیدا ہوتی جائیں اور اس کے مارکیٹ میں اس طرح سے ان کو نکالتے چلے جائیں تو پورا معاشرہ ایک بے تربیت افراد کا ایک مجموعہ بن جائے گا، جیسے ایک بے نظم قوم آپ کو آج کل نظر آ رہی. تو دیکھیے تعلیم و تربیت میں مردوں کی نسبت عورتوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے آج کل کے مردوں کے پاس وقت بھی کہاں ہے، اچھا اگر وقت ہو بھی مردوں کے پاس تو وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے پہلے سے، تو وہ کس طرح سے تربیت کریں گے. اور اگر وہ ان کے پاس مثلا وقت بھی ہے تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو متوجہ ہی نہیں ہے اس طرف. یہ آواز کوئی دوسرے لیکچر کی آنے لگی ہے اس میں. اچھا تو اگر متوجہ بھی ہوں گے تو یہ کام جو ہے کس طرح سے کیا جائے گا. تو نہ توجہ ہے، نہ کوئی تعلیم و تربیت ہے، نہ وقت دے پا رہے ہیں، تو معاشرے کے اندر بہت خرابیاں لازم آتی چلی جا رہی. تو اچھا اب آ جائیے، بس آپ کو احساس ہو گیا کہ واقعی پوری زندگی جہالت کا ایک مرقع بنی ہوئی. اب آپ نے بس تہیہ اور ارادہ کر لیے کہ اب ہم یہاں پر آ گئے اور انشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد اس راہ سعادت پہ قدم اپنے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. اب یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، کیا اقدامات ہم ایسے کریں کہ علم بہترین طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے. دیکھیے اگلی ایک کلاس جو ہوگی آداب حصول علم دین پر ہوگی. علم دین حاصل کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ اگلی دفعہ ذکر ہوں گی. لیکن آج ایک بات اس میں ذکر کر دی جائے. علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ عموماً بلاؤں کو اپنے دور کرنے کے لیے صدقہ ڈالتی ہیں نا. جہالت سے بڑی بیماری اور مصیبت کون سی ہوگی؟ جہالت کی بیماری سے دور ہونے کے لیے روزانہ صدقہ ڈالیے. صدقے کے احکام انشاءاللہ آپ کو بیان ہوں گے اگلی کلاسز کے اندر کہ کب صدقہ ڈال سکتے ہیں، کب نہیں ڈال سکتے. مدرسے کی طرف سے باقاعدہ طالبات کی خواہش بھی تھی تو ایک باکس بھی بنا دیا گیا، اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں. تو اس کے اندر صدقہ ڈال دیں تو فوراً ہی وہ ثواب اور فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ باکس مجتہد کے وکیل کی اجازت یافتہ ہے. تو آپ کو فوراً جیسے اس باکس کے اندر پیسے ڈالتی ہیں تو آپ کو وہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ حاکم شرع یا اس کا جو وکیل ہے وہ غریبوں کو امور کا نگران ہوتا ہے. تفصیل بعد میں کبھی. تو روزانہ اس نیت سے صدقہ ڈالیں کہ پروردگار علم دین حاصل کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہ آئے اور میں مسلسل اسے حاصل کرتی رہوں. دوسری بات یہ کہ اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج سے ہی اس کام کا آغاز ہو جانا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ علم اور عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہاتھ میں چراغ لیے ہو، تو چراغ کی روشنی اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ قدم اپنے آگے نہیں بڑھائے گا. علم اور عمل کی مثال یہ، یعنی جب آپ قدم آگے بڑھائیں گی ویسے چراغ کی روشنی بھی آگے جاتی جائے گی. ورنہ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے عمل نہیں کریں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو چراغ کی روشنی آگے نہیں جائے گی. تو اپنے علم کے اوپر آپ کو لازماً عمل بھی کرنا. یہ دوسرا نقطہ ہے آج کے حوالے سے. تیسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ کو لازمی توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. عام طور پر ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے، دینی طالبات کے حوالے سے بھی ہم شکایتیں بعض اوقات سننے میں آ جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ شکایتیں اپنی جگہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے ساری زندگی اس نے اس طرح سے گزاری، اب 1 سال 6 مہینے کے اندر کون سی اس کے اندر کوئی بہت بڑا انقلاب ایک آ جانا چاہیے. تو وہ جو والدین غلطیاں کر چکے ہیں اس کی وجہ سے بہت سی خواتین کی نیچر اس طرح سے ہو جاتی. تو اپنے والدین کی خدمت کرنا، کبھی ان کے سامنے آواز کو اپنی بلند نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی بد کلامی نہ کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کی خدمت آگے بڑھ کر کریں. یہ خود بہت زیادہ آپ کو علم دین میں بڑا فائدہ مند یہ چیز ہوگی. آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری قوم میں بنائی تھی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو کتنے ہی معصومین کی زیارت سے، کتنے ہی معصومین ایسے ہیں کہ جن کی زیارت سے مستفید ہو چکے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، معصومہ قوم سلام اللہ علیہ، جب ان کی سیرت آپ پڑھتے ہیں تو کتنوں سے تو خود کہتے ہیں کہ علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے عالم اور مجتہد تھے.
معصومہ قم کے حرم کے بالکل سامنے ایک جو لائبریری ہے، وہاں پر ہی دروازے پر لائبریری کے ان کی قبر مبارک ہے، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اس طرح سے لائبریری کے دروازے پر دفن کیا جائے کہ طالب علموں کے قدموں کی خاک میری قبر پہ آ کر گرے. اتنے ایسے مجتہد تھے. آیت اللہ مرشی نجفی یہ کہتے تھے کہ مجھے جو اتنا مقام اور مرتبہ اس دنیا کے اندر، اتنی عزت، اتنا اکرام، اور جو علم بھی مجھ کو حاصل ہوا ہے، یہ اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہوا. اور خود وہ بتاتے تھے کہ میں اس طرح سے اپنے والد گرامی کو جگاتا تھا کہ جب مجھے انہیں جگانا ہوتا تو اس طرح ہم نہیں کہ ان کا کاندھا جھجوڑ کے جگایا جائے یا آواز دے کے جگایا جائے، نہیں، کہتے تھے میں اپنی گالوں کو ان کی قدموں کے ساتھ رگڑتا تھا اور اس سے اٹھاتا تھا. تو کہہ رہے میرے والد جب اس طرح سے مجھے دیکھتے تھے کہ مجھے اس طرح سے اٹھا رہا ہے اتنے عزت اور احترام سے، تو اسی وقت مجھے بے انتہا دعائیں دیا کرتے تھے. آج جو کچھ بھی مقام اور مرتبہ مجھے حاصل اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں ایسی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں علم دین سے. بظاہر علم دین کا تعلق ایسا کوئی براہ راست خدمت والدین سے نہیں لگ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے نیکی ثواب کی کے طور پر محسوس ہوتا ہے، لیکن نہیں، علم دین آپ کو خوب حاصل ہوگا ان والدین کی دعاؤں کی وجہ سے. اور جن کے والدین انتقال کر گئے ان کے لیے مسلسل ثواب جاریہ کے اعمال انجام دے کر ان کو پہنچائے جائیں. وہاں سے جب عالم آخرت سے ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ خود اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی کو محسوس کریں گے. اچھا دیکھیے، جو بھی کام، ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، جو بھی وقت آپ کو دین میں لگانا چاہیے تھا اور آپ نے دین میں نہیں لگایا، تو ایک ایسی پھٹکار اس شخص پر ہوتی ہے کہ اس کا وہ وقت خدا کی معصیت میں خرچ ہوتا ہے. دین پر نہ لگائی، کوئی شخص نہیں لگانا چاہتا دین پر اپنے وقت کو نہ لگائے، لیکن کیا ہوگا، اس کو وہ وقت حرام ٹی وی ڈراموں پہ لگانا پڑے گا. وہ وقت خرچ کرے گا اپنا فلمیں دیکھنے پر، وہ وقت خرچ کرے گا اپنا فضول غیبتیں، لوگوں کی برائیاں اور لڑائی جھگڑوں کے اندر انوالو ہو کر. جو بھی پیسہ وہ دین پر خرچ نہیں کرے گا، نہ کرے خرچ، لیکن اتنے ہی پیسے کو اس کو پولیس اور کچہریوں اور بھتوں میں دینا پڑے گا. بیماریاں اس کو لاحق ہو جائیں گی، اسے ڈاکٹروں کے پر خرچہ کرنا پڑے گا، عدالتوں کے فیسیں دینی پڑ جائیں گی. کہیں نہ کہیں وہ پیسہ بالآخر نکل ہی جائے گا اگر اس نے دین کو نہیں دیا. جو جسمانی قوت پروردگار نے آپ کو دی، اگر آپ دین پہ خرچ نہیں کریں گے، نہ کیجیے خرچ. لیکن کیا ہے، وہی غیر انسانی قسم کی جابس میں خرچ کرنی پڑ جائے گی. بہت سے لوگ ہیں کہ جناب اوور ٹائم کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں اور تھکے ہارے رات کو آ رہے ہیں، پھر صبح 6 بجے پھر اٹھ کر جا رہے ہیں. ایک ایسے سائیکل کے اندر پھنس گئے. کتنے ایسے اعمال تھے جو انجام دے کے کہ آسان اور سہل روزگار اور سہل طریقے سے رزق کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسے اپنے آپ کو مصیبتوں میں انوالو کر لیا کہ جو وقت دین کو دینا چاہیے تھا وہ لامحالہ ان غیر انسانی جابس میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. خواتین کہ جناب وہی جو دین پر وقت خرچ کرنا چاہیے تھا وہ ساس نندوں کی لڑائی جھگڑوں میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا. جو بھی طاقت، توانائی، مال و دولت، پیسہ، جاہ و حشم ان کو حاصل ہے، یہ خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا پڑے گا اگر خدا کے لیے خرچ نہیں کیا. تو آپ دیکھ لیں وہ شخص کہ مجھے کہاں ان چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے. علم دین میں ایک اور بات ہے خاص طور پر جس کا خیال رکھنا ہے کہ معصومین علیہم السلام سے توسل کے ذریعے علم دین حاصل ہو سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مثلا کہ آپ معصومین سے توسل نہ کریں؟ باب مدینۃ العلم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور وہ شہر علم پیغمبر اسلام جنہیں مدینۃ العلم اپنے لیے کہا ہے، ان سے کوئی توسل ہی نہیں کرے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل ہو جائے گا. بھائی جو جن کے پاس علم کے تمام خزانے موجود ہیں خود ان کے در پہ نہیں جا رہے، ان کو پکار نہیں رہے، ان سے توسل اختیار نہیں کر رہے، تو کیسے وہ خزانہ ہاتھ آئے گا؟ اسی طریقے سے جو ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، خاص طور پر ہمارے 5ویں امام جن کا نام لقب باقر العلوم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، علوم کو شگافتہ کرنے والا، معصومین میں سے 5ویں امام کا خاص طور پہ توسل اختیار کرنا چاہیے علوم کے سلسلے میں. 6ٹھے امام علوم کا کتنے فروغ کے لیے کام کیا، ان کا خاص طور پہ توسل اختیار کرنا چاہیے. ان کے واسطے سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ مجھے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسلسل اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما. باب مدینۃ العلم کی تو بھی بات ہوئی. ہر مشکل میں ہم پکارتے ہیں، اس بہت بڑی جہالت کی مشکل کے اندر اس میں بھی یا علی مدد کہنا چاہیے. فقط یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بس یہ کوئی کہیں بچہ گرنے لگے گا، کوئی ٹھوکر لگ جائے گی، اسی وقت یہ علی مدد کہنا چاہیے. نہیں، اور تمام چیزوں میں بھی علی مدد. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں یہ علی مدد کو فراموش کیا جا سکے. تو اسی طرح سے دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ باقاعدہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہمارے کتنے بڑے مجتہد گزرے، آج حوزہ ہے علمیہ میں ان کی کتنی ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا جب تک شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں نہ پڑھ لے۔ آخری عمر میں ایک آنکھ سے نابینا ہو گئے تھے اور ایک دفعہ درس دے رہے تھے، انہی کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا کہ جو کہ انتہائی غبی ہوا کرتا تھا، یعنی دماغی اعتبار سے کافی طالب علموں سے پیچھے۔ اس نے بڑا توسل کیا اور بہرحال ایک دفعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس ان کے پاس آئے اور اس کے کان میں آ کر سورہ الحمد پڑھی۔ اچھا، اب جو اگلے دن یہ طالب علم درس کے اندر آیا تو اس کا تو مزاج ہی بدل گیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ایک بات بیان کر رہے ہیں، نیچے سے 5 باتیں اور کہہ رہا ہے۔ کوئی شیخ مرتضیٰ انصاری کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان کہ ایک دم سے کن ذہن ٹائپ کا ایک طالب علم وہ اتنے بڑے بڑے علمی جملے زبان سے نکال رہا ہو۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اس وقت تو کچھ نہیں بولے، جب درس ختم ہو گیا تو بعد میں اس طالب علم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جس شخصیت نے تمہارے کان میں سورہ الحمد پڑھا ہے نا، اس نے پورا قرآن میرے کان میں پڑھا ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ تو بہرحال معصومین سے توسل تو اس فقط اس یہ نہیں کہ ایک طالب علم کے پاس امیر المومنین صرف آ گئے اور ان کو اس کی توفیق عطا فرما دی اور شیخ مرتضیٰ انصاری کے حد تک آج بھی کوئی توسل اختیار کرے تو دیکھے کہ خود دیگر ائمہ ہی نہیں، خود ہمارے اپنے زمانے کا جو امام ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے توسل اختیار کرنے سے کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے جو کہ طالب علموں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے گناہوں سے پرہیز، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ ورنہ یہ پورا علم ایک دیکھیے شیطان سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، یعنی دیکھا جائے کہ اتنے انبیاء کو دیکھ چکا ہے اور تمام لوگوں پچھلے انبیاء کی بھی شریعتوں سے واقف ہے اور اب تک مسلسل چلا آ رہا ہے اور عالموں کو عالمانہ طریقوں سے کتنا علم ہے اس کے پاس، کیا کمی ہے اس کے اندر؟ تقوی و پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے۔ تو شیطان انسان بن جاتا ہے کہ فقط علم حاصل کرتے گئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ تقوی و پرہیزگاری، اس پہ انشاءاللہ آپ کی آئندہ کلاسز ہوں گے۔ آج تو صرف میں بالکل سرسری انداز سے گزر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو علم حاصل کیسے ہوگا؟ زیادہ علم آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب یہ علم آپ دوسروں تک منتقل کریں گے۔ دوسروں کو علم دینے سے ہمیشہ علم آگے بڑھتا ہے۔ اپنے اوپر وہ آپ نے سنتی ہے نا کہ وہ کنواں جو کہ مسلسل پانی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ اسٹیگننٹ واٹر جمع ہوا پانی، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور جو جاری پانی ہوتا ہے وہ سب کے فائدے مند بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سب کو فیض بھی پہنچاتا ہے، خود آگے بڑھ کر جاری پانی جو ہے لوگوں چیزوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے۔ تو جاری پانی کی مثال آپ کو بننا ہے، اسٹیگننٹ واٹر یا جمع ہوا پانی نہیں بننا کہ جو کہ سڑنے لگتا ہے۔ تو دوسروں کو دینے سے ہمیشہ آپ کو علم حاصل ہوگا۔ یہ بات چاہے چھوٹے لیول پر بچوں کو پڑھا کر، اپنے گھر میں والوں کو بتا کر، محلے کے 2-4 بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیں۔ اپنے کتنے دینی طالب علم ہیں مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، شام کو کسی بھی مسجد میں بیٹھ گئے، 2-4 لڑکوں کو جمع کر لیا اور ان کو وہاں پر پڑھانے لگے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کے علم میں نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے جوابات آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آگے علم آپ بڑھائیں گی تو آپ کو خود علم حاصل ہوگا۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے علم دین میں، جس کو آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اپنے استاد کی توہین نہ کریں۔ یہ بات کہی جاتی ہے اور حوزہ علمیہ قوم اور نجف میں تو ایک بات مشہور ہے کہ جو اپنے استاد فقہی کی توہین کرتا ہے اسے جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ یہ بڑی بات مشہور ہے۔ تو استاد کی توہین کرنا، بلکہ استاد کی مقام اور مرتبہ جو اس کو ہے، اس کو ذرا سی بھی اس میں کوئی کمی کرنا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تقریباً استاد کی توہین کرنے۔ علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جب حوزہ علمیہ سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے استاد کو خدا حافظی کے لیے بھی نہیں کہہ کے آتے۔ ظاہر اتنے سال پڑھا ہے، اس کے بعد جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تو وہیں سے اپنا ٹکٹ کٹا اور واپس اپنے وطن چلے گئے، استادوں سے الوداعی ملاقات تک نہ کی۔ تو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ بہت سے استاد بھی ظاہر فیل کر سکتے ہیں اس بات کو
کہ بھئی اتنے سال ہم نے اس کو پڑھاتے رہے, اس کو اتنی توفیق نہیں کہ جانے سے پہلے مل کر جاتا. علماء کہتے ہیں جو اپنے استاد کی کوئی تعظیم اور میں کچھ کمی بھی کرے گا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں ہزار بند بیچتا پھر رہا ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ ایسی دنیاوی اس کے اوپر, آخروی تو اپنی جگہ پر ہوگا, جو کچھ بھی جس اعتبار سے اس نے توہین کی ہوگی وہ تو پروردگار جانتا ہے, لیکن اس دنیا کے اندر بھی ہم نے اس کو بہت برے حال کے اندر دیکھا ہے. اب خواتین ہیں وہ تو بازار میں ہزار بند نہیں بیچیں گی, لیکن کیا ہے وہ ساس اور نندوں کے جھگڑوں کے اندر ایسی کہ ساری برکت علم ختم ہو کے رہ جائے گی. کتنی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس سے انہوں نے پڑھا بھی اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوئیں, لیکن آج نسین منسیہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ جو پوزیشنیں لیتی تھیں آج وہ کہاں چلی گئیں, ان کے ناموں سے بھی کوئی واقف نہیں رہے لوگ, اور ایسے گھریلو جھگڑوں کے اندر گرفتار ہوئے کہ گویا لگتا ہی نہیں کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں بھائی کیا انہوں نے مدرسے سے حاصل کیا تھا جو اتنے سال انہوں نے وہاں پر پڑھا. وہ ان کے لیے وہ مدرسے کا علم جو ہے وہ ایک لحاظ سے گالی ٹائپ کا بن گیا, صرف ان کے طرز عمل کی وجہ سے کہ جو انہوں نے استادوں کے ساتھ کیا, یا انہوں نے مثلاً جو ہے وہ, تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کہ جن کا آپ کو بہت احساس کرنا چاہیے. آج آپ کو بات بتائی جا رہی ہے تو یہ, لیکن ہر دفعہ ضروری نہیں ہوگا کلاسز میں ان باتوں کا ریویژن ہو, لیکن دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے. اچھا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ برکت علم استاد کی تعظیم میں, یہ ایک بہت اہم بات ہے اس میں. اچھا, پھر اگلی چیز جس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ علم دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں, کیونکہ یہ بھی اگلی کلاس میں شاید واضح ہو جائے گا آپ کو کہ جب بھی کسی نے مثلا ابھی دیکھیے اب کی کتنی تعداد ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ابھی کچھ ہی دن بعد دیکھیں گے اس تعداد میں کمی واقع ہونے لگے گی. یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ, کسی نہ کسی طور پر شیطان آپ کو آنے سے یہاں پر روک دے گا. اور آپ کسی بھی بہانے سے, کسی کے پریکٹیکل کا مسئلہ ہے تو کسی کے اس وقت گھر میں کھانا پکانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بہرحال ہوگا کہ رہ جائے گا معاملہ ایسے. تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ علم دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو آپ نے ترجیح دی اور اس کو چھوڑ دیا تو ہمیشہ ان چیزوں میں بھی آپ کو ناکامی ہوگی. جن خواتین, ہم نے باقاعدہ اگلی کلاس میں شاید جو کلاس ہوگی آپ کی اس میں بات مثال کے ساتھ آ جائے گی کہ کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے لیکن پھر بعد میں چھوڑ کے پھر دوبارہ اپنے اس پرانی ڈگر کے اوپر کہ بھائی یہ علم دین حاصل کو ایک لحاظ سے حقارت اس کے اندر ہو گئی کہ اس کو کون حاصل کرے, نہ اس کا کوئی نام ہوگا, نہ نمود ہوگا, نہ کچھ ہوگا, نہ لوگ کہیں گے ڈاکٹر ہے, نہ انجینئر ہے, نہ کچھ ہے, مولوی صاحب صرف کہیں گے تو, اور چھوڑ کے دوبارہ چلے گا. یقین کیجیے تمام فیلڈز کے اندر وہ ناکام رہے اور وہی تقریباً ہزار بند بیچنے والی بعض اوقات نوبت آ جاتی. تو یہ خاص طور پر دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ چاہے کسی بھی شعبے کے اندر آپ جائیں, کسی بھی شعبے میں جائیں, لیکن بنیادی علم دین ضرور آپ حاصل کر لیں. پھر چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں وہ علم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ورنہ کیا ہے کہ یہ علم آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا اگر ترجیح آپ نے علم دین کے لیے حقارت آئی اور دنیاوی علم کو آپ نے کوئی بہت بڑی فضیلت کی چیز سمجھا. اس لحاظ سے اس میں بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بہت سے لوگ آپ کے ساتھ دماغ میں سوالات بھی ہوں گے, یہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے. یہ باقاعدہ ہمارے برادر وسیم عام جو ہیں, سر وسیم عام, وہ آپ کی کلاسز لیں گے تو اس میں چیز آئے گی. اچھا, ایک بات اور ابھی توسل کے سلسلے میں ایک بات اور تھی جو مجھے اس وقت ہی بیان کرنی چاہیے تھی لیکن دماغ سے نکل گئی, لیکن ابھی اس وقت بتا دوں. علماء خاص طور پر ایک ہستی کے توسل کے متعلق الگ سے بھی کہتے ہیں, اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کا توسل. تو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون کے لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 بار درود پڑھ کے, یعنی درود کی 10 تسبیحاں پڑھ کر حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو اگر ہدیہ کرے تو اس کے بعد جو چاہے دعا کرے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. بڑا مجرب عمل ہے. تو صرف فقط یہ نہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہی توسل, بلکہ ان ہستیاں جو بزرگوار ہستیاں ہیں ان سے بھی توسل کو دماغ میں رکھنا چاہیے. علماء ایک طالب علم کو ایک خاص طور پر چیز ضرور کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم دینی طالبات کو, دینی طالب علموں کو زیارت جامع صغیر تو کم سے کم روز پڑھنی چاہیے. زیارت جامع صغیر, زیارت جامع کبیر ایک بڑی والی ہے اور ایک جامع صغیر, کیونکہ دینی طالب علموں کے پاس عام طور پر اتنا وقت نہیں کہ بڑی بڑی دعائیں, اور علماء منع بھی کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کو علم دین حاصل کرنے میں زیادہ وقت کو لگانا چاہیے. فی الحال مبتدی طالب علم جو ہیں, جو ابتدان آئے ہیں, ان کو ذرا دعاؤں اور اذکار کی طرف کم رہنا چاہیے, علم دین زیادہ حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ وقت ان کے پاس کم ہوتا ہے اور چیزیں حاصل کرنے کی بہت ہوتی ہیں. تو زیارت جامع صغیر, چھوٹی والی جو زیارت جامع, یہ کم سے کم تو روزانہ ضرور پڑھنی چاہیے.
اور اس میں کیونکہ تمام ائمہ معصومین سے توسل ہو جائے گا تو علم کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ روزانہ ان کو ضرور پڑھنی چاہیے. اسی لحاظ سے جو آپ نمازیں پڑھتی ہیں اس میں جو دعائے قنوت آپ پڑھتی ہیں اس میں جو بھی قنوت پڑھیں اس میں رب زدنی علما والا جملے کو ضرور اضافہ کر لیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. علماء پڑھتے بھی ہیں رب زدنی علما و یقینا و الحقنی بالصالحین مثلا, یا صرف رب زدنی علما بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. تو بہت سے علماء نے تو یہ بات بھی بیان کی کہ آغا محسن قرتی تقریباً 7,000 گھنٹے اپنے مکمل کر چکے ہیں ایران ٹی وی پر, اور قرآن کے سلسلے میں انتہا سے زیادہ خدمات ہیں آغا محسن قرتی کی. بہت ہی زیادہ کام کیا ہے قرآن پر. ویسے تو اور سب چیزوں پہ بھی ہے, قرآن پہ بہت زیادہ ہے. تو ان کے متعلق بھی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے اپنے ہر قنوت میں رب زدنی علما والی دعا ضرور پڑھتے تھے. جو قرآن کی آیت ہے یہ ضرور پڑھتے تھے. تو آپ بھی اپنے باقاعدہ دل کے ساتھ اپنے جو بھی قنوت آپ پڑھیں اس میں اس دعا کو ایڈ کر لیں. ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا قنوت میں پڑھی جائے, ربنا اغفر لی یا ربنا آتنا یا جو کوئی بھی آپ پڑھتی ہیں اس کے ساتھ اس دعا کا اضافہ کر لیں. یہ ایک بہت خاص بات ہے جو کہ دماغ میں رہنی چاہیے. اچھا, کچھ کھانے کی چیزیں بھی علماء نے بتائیں. کہا کہ دینی طالب علموں کو شہد کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان کا وہ پھر بیماریوں کی طرف آپ جائیں گے کہ جناب شوگر ہے کسی دینی طالب علم کو تو وہ کیا کرے, وہ اپنا الگ سے مسئلہ پوچھے. لیکن عام طور پر جن کو یہ مرض کا شکار نہیں کیونکہ اس کے اندر شفا ہے, ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی برائیاں بھی دور ہوتی ہیں, جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, اور حافظہ بہت قوی ہوتا ہے. اور بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو ہم وزن کر کے ملا لیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے تو اس کا حافظہ اس قدر قوی ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے تو جادوگر ہے. یہ باقاعدہ جملے ہیں امیر المومنین کی. اتنا حافظہ قوی, کیونکہ دیکھیے دینی طالب علم ہو یا معاشرے میں جس کو تبلیغ کرنی ہے اس کو اپنے حافظہ بہت قوی کرنا ہوگا. صحیح مسئلے یاد کرنے پڑیں گے, صحیح قرآنی آیتیں یاد کرنا پڑیں گی, صحیح احادیث یاد کرنا پڑیں گی, اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو ایک تو اس میں شہد ہے, اور دوسرا امام نے فرمایا زعفران, اور تیسری ایک اور چیز ہے جسے سعد کوفی کہا جاتا ہے. یہ آپ کو عام طور پر جہاں پہ یہ سب چیزیں ملتی ہیں حکیمی ٹائپ کے ان سے پوچھیں سعد کوفی. تو یہ 3 چیزیں اگر ملا لی جائیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کو ملا کر اگر کھایا جائے تو اس شخص کا سعد, سین عین دال سعد, کاف واو فے چھوٹی ہے کوفی, یہ 3 چیزیں اگر ملا لی جائیں تو اتنا اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے ساحر ہے, یہ جادوگر ہے. یہ ممکن ہی نہیں اتنا حافظہ کسی کا ہونا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو کھانوں کے حوالے سے بھی, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگلی کلاس میں بھی بیان ہوں گی. پھر ایک بات اور کہ صحیح علم آپ کو لوگوں میں منتقل کرنا ہے. دیکھیے حافظہ اسی وجہ سے تو بڑھایا جا رہا ہے, صحیح علم منتقل کرنا ہے. صحیح کوئی سنی سنائی باتیں, نامکمل معلومات, غلط مسئلہ, آدھا مسئلہ, اچٹتی پچٹتی معلومات, اور تو آپ کا اعتبار ختم ہو جائے گا معاشرے سے. لوگ کہیں گے بھئی یہ تو ایسی ہانکتی رہتی ہیں خاتون, 2-4 دن سے مدرسے جانے لگی, الٹی سیدھی باتیں مثلا بتا رہی ہیں آ کر, کیونکہ آپ صحیح طور پر یاد ہی نہیں کرتی ہیں اس کو, یا سیاق و سباق سے کاٹ کے بہت سی چیزیں پیش کرتی ہیں, تو آپ اعتبار شروع سے کھو دیں گے. صحیح علم لوگوں میں منتقل کرنا ہے. اچھا آپ دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے جانا. مثلا جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ نیا سال آیا, تو جناب نئے سال کے حوالے سے خود مدرسے نے نئے کارڈز بھی بنائے. بہت سے لوگوں سے ہیپی نیو ایئر اور فلاں اس طرح سے اور مختلف قسم کے کارڈ بنائے جاتے ہیں. آپ ان کو آئمہ کے اقوال اس کے اندر ایڈ کر کے کہ یہ ہے اصل میں, میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو بیان کروں, تو نئے سال کے جو اس اعتبار سے آپ ہوں یہ لوگوں کے اندر, یعنی لوگوں میں علم کو منتقل کریں صحیح طور پر, لوگوں کے نظریات کو بدلیں. یہ غلط طور پر انہوں نے دماغوں میں اپنی چیزیں قائم کر رکھی. نیا سال پورا ابھی آپ نے جتنی برائیاں علم حاصل نہ کرنے کی سنی ہے, پورا سال پچھلا جو ہے جہالت سے بھرپور گزرا ہے, اور اس اگلے سال بھی اسی جہالت پر قائم رہنے کا ارادہ, اور ہیپی نیو ایئر کہا جا رہا ہے. کون سا ہیپی ہے بھائی, یہ تو رونا چاہیے, یعنی وہ جو ہے سوگ منانا چاہیے اس پورے سال کا جو پچھلا اس جہالت کے ساتھ گزارا, اور آئندہ سال بھی اسی طرح سے گزارنے کا ارادہ. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لوگوں کو پھیلانی چاہیے, بیان کرنی چاہیے کہ بھائی دن نکلے چلے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو بجائے کہ گانے گا کر اور موسیقیاں بجا کر, اور اس طرح سے جو ٹی وی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے نئے سال کا آغاز کیا جائے, اس سے تو پروردگار اور ناراض ہو رہا ہے خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ جو نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں.
ویلنٹائنس ڈے وغیرہ گزرا پچھلے دن، اس پہ بھی ہم نے مدرسے نے ایک بنایا ایک چیز اور سب کو سینڈ کی کہ اصل اس کا دن جو یہی ہے جو آپ کے سامنے کہ پروردگار نے حضرت داؤد پر وحی کی تھی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجیے کہ مجھے چھوڑ کر کہاں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو، یعنی پروردگار کو چھوڑ کر ان فانی مخلوق کے ساتھ تم جو ہے حرام اور برائی والے خیالات کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ یہ کون سا ہے کہ پورے ٹی وی کے اوپر ہر چیز اور اخبار اور رسالے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ ہو رہا ہو۔ تو ان کے لوگوں کے نظریات کو بدلیں، صحیح علم لوگوں میں منتقل کریں کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ شیطانی رستہ ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو جب آپ تمام چیزوں کے ساتھ آلات کے ساتھ لیس ہو کر اور آپ مقابلے کے لیے نکلیں گی تو چیزیں بھی آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ ان شیطانی افکار کا مقابلہ کریں۔ وہاں تو میڈیا اتنا زیادہ کام کر رہا ہے اور آپ کے یہاں ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو مثلا ایک صفحہ بھی اس قسم کا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرے، تو تبلیغات کہاں سے ہوں گی نیک باتوں کی؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی۔ اور ایک اور اہم بات اسی طرح سے کن چیزوں مثلا مدرسے نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، فیس بک پہ بھی مثلا ڈالی ہیں، مدرسے کا باقاعدہ اکاؤنٹ بھی ہے جو نیچے بھی آپ کو ڈسپلے ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں یہ سب چیزیں دیکھ سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے اندر نیکیوں والی جو ہے پھیلائی جا سکتی ہیں۔ کتنا بہت زیادہ آج کل مومنین کا قتل و غارت گری کا مسئلے مسائل ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ حل بتائے گئے ہیں اس کے باقاعدہ، کون کون سے ابھی اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ یہ سب چیزیں اتاریں، سب ہماری دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کے حل کے نام سے جو کتاب مدرسے نے شائع کی اس کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، اسی میں سے لے کے مثلا یہاں پر ڈالی گئی اور لوگوں میں پھیلائے جائے، بتایا جائے کیسے لوگ آخر اس تمام چیزوں سے بچیں۔ یہ سب چیزیں آپ کا صحیح علم لوگوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے، دینی طالب علموں کے لیے جو بھی بات ہوئی، جو تصویر کے ذریعے ہم اس کو واضح کریں گے کہ سستی اور کاہلی یہ دینی طالب علموں کے سخت نقصان دہ، اور یہ تو خیر ڈنڈا ہے ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا وہ کرنے کے لیے، آج یہی چیز ریموٹ کی شکل میں آ گئی۔ بلکہ اکثر تو کاہلی کا جب مقابلہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بٹن دبانا، تو زیادہ سب سے بڑا کاہل ہوتا کہتا ہے اصل مسئلہ ہے کہ بٹن کون دبائے گا۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی، یہاں ذرا سستی اور کاہلی، ذرا سا بارش کی بوند پڑ جائے تو آپ چھٹی کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، اور ذرا سا کہیں دور پر ایک جناب لی مارکیٹ اور لیاری کے اندر ہنگامہ ہوا ہے تو سن کر ہی آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ یہاں پر آنے میں کوئی خطرہ آپ کو لاحق ہو گیا ہے۔ یعنی واقعی عقلی خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ معمولی سی افواہوں کے اوپر دینی تعلیم کو خیرآباد کہہ دینا اور چھوڑ دینا اور چھٹیاں کرنا، یہ سب دین کے لیے نقصان دہ چیزیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے بہت بڑی چیز وقت کو ضائع کرنا۔ طالب علموں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ اپنے دینی جو وقت ہے اس کو دین کے کاموں کے علم حاصل کرنے کے علاوہ ادھر ادھر خرچ کرے۔ وقت کو ضائع کرنا یہ بہت خوفناک ہے اس سلسلے میں۔ اور بس آخری اس میں باتیں کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک طالب علم کے لیے بات خاص طور پہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ جو کامیاب علماء ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ آپ ضرور کریں، ان کے متعلق پڑھیں، ان کے متعلق کتابیں پڑھیں، ان کے متعلق آرٹیکلز پڑھیں کہ مثلا امام خمینی نے کیسے علم دین حاصل کیا تھا، کن صعوبتوں سے گزرے تھے، آیت اللہ خامنئی کی پوری زندگی کس انداز سے ہے کہ اتنے بڑے مقام کو انہوں نے جو حاصل کیا۔ علماء اور مراجع کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، علماء کے ہاتھ میں آپ دیکھیں کوئی بھی تصویر ہمیشہ کتابیں آپ کو نظر آئیں گی۔ علم کیونکہ عالم ہیں یا طالب علم کتابوں کے علاوہ اس کا یعنی دونوں کا چولی دامن کا ایسا ساتھ ہے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں مثلا، اور آیت اللہ صادق شیرازی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے جو کامیاب ترین جو ایک لحاظ سے ہم کہیں جنہوں نے بہت زیادہ شیخ محسن ہیں، جن کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ خواتین کی 2 کمزوریاں، وہ انہوں نے شیخ محسن نے وہ بات کہی تھی۔ تو اسپتال بنائے ہیں، اسکولز بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، مدارس کھولے ہیں، دینیات سینٹر کھولے ہیں، قرآن سینٹر کھولے ہیں، زلزلہ زدگان کے لیے مکانات کی تعمیر کی، کیا کچھ کام نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مولانا صادق حسن صاحب قبلہ دنیا کے کون سے ایسی جگہ ہے جہاں دین کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ہم بعض اوقات حیران ہوتے ہیں، اتنی ٹریولنگ مولانا کی کہ چند گھرانے بھی جس جگہ پہ وہاں پہ بھی تبلیغ دین کے لیے ان چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور علاقوں تک کے اندر پہنچے، اور خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کہیں اندرون سندھ بہت سی جگہوں پہ گدا گاڑیوں تک کے اوپر مثلا بیٹھ کے جو ہے وہ گئے ہیں اور پیغام حق پہنچایا، پوری زندگی لگائی ہے اس کے اندر۔ کہاں یہ علماء ہیں، مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، کامیاب ترین ایک نمونہ عمل ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور ہم اپنے اندر ہمت اور طاقت پیدا کریں۔ کیا واقعی ایسا ہمیں بننے کی کوشش کرنا چاہیے تبلیغات میں۔ اور بے نفسی کا عالم ہے، ان میں سے کوئی شخص بھی چاہتا نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی نام، خود آیت اللہ سیستانی کے جو داماد آغا مرتضیٰ کشمیری جو خود عالم دین ہے، باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا اور کہا کہ آغا سیستانی نے خاص طور پہ بات کہی ہے کہ 1 پیسہ بھی سہم امام کا
میری کسی تصویر کے اوپر خرچ کرنا حرام ہے. میں تم لوگوں سے کہتا ہوں حرام ہے تمہارے لیے, کوئی پروپیگیشن نہیں ہے, کوئی اپنا بے نفسی کا یہ عالم ہے. کہ نہیں, ہم بالکل نہیں چاہتے. تو بہرحال تبلیغات میں ان تمام علماء کی یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے. اچھا دیکھیے, موجودہ دور جو ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ تخصص کا دور ہے, اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ابتدائی دینی تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہے مدرسے سے, لیکن اس کے بعد آگے چل کر کوئی نہ کوئی دماغ میں کہ میں اپنی زندگی کا مقصد فقط یہ بناؤں گی تخصصی. مثلا بہت سی خواتین ہیں جناب, غسل کفن کس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر اپنی مہارت کو جو ہے وہ بڑھائیں, اور عورتوں کے فقہی مسئلے میں کچھ خواتین مہارت اختیار کر لیں, تخصصی ہو جائیں کہ پھر تمام دینی مدارس میں خواتین کو خود ہی گیسٹ اسپیکر کے طور پر ان کو بلایا جائے گا کہ تبلیغ کرتی پھریں گی, علاقوں میں سیمینار منعقد آپ کریں. وضو اور نماز کی اسپیشلسٹ آپ بن جائیں. سب میں اسپیشلسٹ بننا مشکل ہے نا, چند موضوعات میں تو بن سکتی ہیں آپ. وضو نماز کی اسپیشلسٹ بن جائیں کہ ہم صرف لوگوں کے وضو اور نماز ٹھیک کرواتے رہیں گے. کچھ خواتین وہ تربیت اولاد وغیرہ کے سلسلے میں اتنی مہارت اختیار کر لیں کہ سیمینار اور پروگرامز اور وہ اس کے منعقد کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. ایصال ثواب کی مجالس کی اسپیشلسٹ آپ بن جائیں, ہر جگہ ایصال ثواب کے لیے تبلیغی مجالس کے لیے آپ کو بلایا جائے کہ وہ بہترین پڑھتی ہیں, لوگوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور احساس دلاتی ہیں. اسی طریقے سے موت کے سلسلے کی جو تفصیلات ہیں اس میں اسپیشلسٹ بن جائیں. کچھ جو ہے خواتین مثلا پردے کے جو مسائل کی اسپیشلسٹ بن جائیں, اور کچھ جو ہے مثلا تجوید کی جو ہے اسپیشلسٹ بن جائیں. تو یہ تمام کی تمام دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف اس انداز سے بلائیں, کوئی نہ کوئی بنیادی تمام معلومات لینے کے بعد کہ وہ غلطی آپ اس میں نہ کریں, پھر موضوعاتی مہارتیں حاصل کر لیں اور اس میں پھر اضافہ کرتی چلی جائیں. تو بہرحال یہ کہ ایک ہدف کو مقرر کیجیے آپ اپنے لیے, اس میں پیش قدمی کرتی جائیے, اور بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد اب جس شعبے میں بھی جانا چاہیں وہاں اپنی ایک پاکیزہ شناخت آپ قائم کر لیں گے. پھر آپ چاہے ڈاکٹر بنیے, چاہے انجینئر بنیے, چاہے MBA کیجئے, چاہے کچھ بھی کیجئے, ایک پاکیزہ ایک دینی شخصیت کے طور پر کہ تمام معلومات بھی اس کو دین کی حاصل ہیں, اور پھر دین کے جس شعبے میں بھی جائیں گے آپ کا ایک نام اور ایک مقام اور مرتبہ اور ایک عزت آپ کی وہاں پر ہو جائے گی. اور دین کی نامکمل معلومات انتہائی خطرناک ہیں. یہی ہمارا ابتدائی موضوع تھا کہ دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا ہے. نامکمل اچٹتی پچٹتی معلومات سے ہمیشہ نقصان ہوگا. نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے, جس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو دماغ میں رکھنی ہیں. اور دینی طالب علم کو فقط یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسکارف پہن لیا اور مدرسے کا ٹیگ آپ کے اوپر لگ گیا, جیسے ہی اس کے اوپر گدھے کے اوپر مثلا رنگ کر کے اس کو زیورا بنایا جا رہا ہے تو آپ نے صرف ایک شخصیت ایک بن گئی کہ جناب ہاں بظاہر آپ ایک دینی طالبہ ہو گئے. نہیں, وہ خصوصیات بھی حاصل کرنا پڑیں گی. بہترین دینی طالبہ ہونے کے اصول کیا ہے, اس کا باقاعدہ کہ آپ کو ایک کوسچنر ایک مدرسے نے چھاپا ہے, آپ اپنا اسکور بھی بنا سکتی ہیں کہ میں اچھی دینی طالبہ ہوں یا نہیں ہوں, وہ بھی آپ مدرسے کی یہاں نیچے ریسیپشن سے آپ حاصل کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دینی مدرسوں میں آپ جا کر پڑھائیں, بچوں کو ایک دینی خدمات انجام دیں, ممبر پر جائیں اور خواتین کے اجتماعات سے خطاب کریں. علم حاصل کرنے کے بعد تو اخلاص نیت کے ساتھ مکمل طور پر جب آپ علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی, اور انشاءاللہ آپ اس راہ کے اوپر قدم سے آگے بڑھاتے چلی جائیں گی, اور ایسے افراد اور ایسی نسلوں کو پروان چڑھائیں گی جو انشاءاللہ امام زمانہ کے ہراول دستے میں شامل ہوں گے. اللہم صلی علی محمد محمد. امام زمانہ کے نام پر اتنی ہلکی صلوات آج میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. تو آج بالکل ابتدائی گفتگو تھی, بہت اچٹتی پچٹتی گفتگو تھی, زیادہ ترتیب نہیں تھی, نظم کا فقدان تھا اس میں. لیکن کیا ہے کہ بس ابتدائی معلومات ہیں, انشاءاللہ پھر موضوعاتی طور پر تو آپ چیزیں حاصل کرتی جائیں گے. بس ایک آخری بات اور کہوں, بہت سارے فقہی مسائل دیکھیے ایسے نہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتے ہوں. کچھ ایسی کلاسز آپ کی ہوں گی جنہیں LCD کلاسز کہا جائے گا. جس طرح ابھی بس میں پردے کے پیچھے ابھی بیٹھا ہوں, سامنے ابھی بھی آپ کے نہیں ہوں, تو سمجھیں وہ کلاسز جو پہلے سے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں اور موضوعات کے اوپر بہترین جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں. اسی مسائل کو دوبارہ بار بار ہم اور نئے موضوعات پہ کام کریں. بہتر ہے کہ وہ LCD کلاسز جو ہیں وہ آپ کی آئندہ کلاسز میں عنوان رہیں گی دروس کے لیے. تو آپ اس بات پہ زیادہ اصرار نہیں کیجیے گا کہ ہر دفعہ ایک لائیو پروگرام ہی, کیونکہ لائیو مارننگ شو دیکھنے کی آپ کافی عادی ہو گئی, تو آپ کہیں گے دینی پروگرام بھی سارے لائیو ہونے چاہیے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں فقہی مسائل کی کہ جو پہلے سے کام ہوا ہے, تو اسی طریقے سے آپ LCD پر
ملاحظہ کریں گے، اچھے طریقے سے علم حاصل کیجیے گا، اور زیادہ اس بات پر میرا وہ مشورہ بھی ہے کہ اصرار نہیں کیجیے گا کہ سارے، کیونکہ آپ کو اگر لینے جائیں گے تو اور سب کلاسز ہرٹ ہو جائیں گی، اور یہی ایک اتوار کا دن وہ پاتا ہے ہمارے لیے کہ جس میں اویلیبل ہوں سب گروپس کے لیے. تو جب آپ کی خدمت میں ہوں گے تو وہاں سے غیر حاضری ہوگی، اور جب ان کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس سے غیر حاضری ہوگی. تو جب تک آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.